کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی ایک صورت ایسی بھی ہے جو شروع ہی کائنات کی سب سے بڑی نشانیوں کی قسم سے ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک اٹل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے؟ آج ہم اسی طاقتور سورت الطور کے گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم شروعات کریں گے ان پر اسرار قسموں سے جن سے صورت کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہم جزا و سزا کے دن کی حقیقت کو دیکھیں گے، جنت کے انعامات اور منکرین سے کیے گئے سوالات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ صبر اور اللہ کی حمد و ثنا کا کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ صورت سیدھے سادے انداز میں شروع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ 5 بہت بڑی چیزوں کی قسم کھا کر ایک بہت بڑے اعلان کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیج سیٹ کر رہے ہیں، اور ان قسموں میں خود بہت گہرے معنی چھپے ہیں۔ جی، تو یہ ہیں وہ آیات جہاں اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کا ذکر کیا ہے، اور دیکھیے ہر قسم کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے جو آگے آنے والے پیغام کو اور بھی زیادہ وزن دیتی ہے۔ طور پہاڑ، لکھا ہوا کلام، وہ گھر جو ہمیشہ آباد رہتا ہے، اونچی چھت یعنی آسمان، اور جوش مارتا ہوا سمندر، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ صرف قسمیں نہیں ہیں، یہ تو وحی، عبادت اور کائنات کی طاقت کی علامتیں ہیں، اور یہ سب مل کر ایک ہی چیز کی گواہی دے رہی ہیں، وہ عظیم دن یعنی قیامت کا دن۔ تو ان ساری قسموں کے بعد جو ایک ہی اعلان سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا دن وہ آ کر رہے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن یہاں پر آپ دیکھیں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا، پیغام بالکل صاف اور واضح ہے، اللہ کا عذاب یقینی ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک حتمی فائنل فیصلہ ہے۔ اور ذرا اس دن کی ہولناکی کا تصور تو کریں، عالم یہ ہوگا کہ آسمان تھر تھرا اٹھے گا، اور بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ایسے چل پڑیں گے جیسے روئی کے گالے، یعنی کائنات کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس زبردست کائناتی تبدیلی کے بیچ ایک بہت سخت وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کا مذاق اڑاتے تھے، جو اسے جھوٹ مانتے تھے۔ ان کے لیے اس دن صرف اور صرف تباہی ہے۔ اچھا، سزا کی اس ہولناکی کو بیان کرنے کے فوراً بعد سورت ہمیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اس دن پر ایمان لائے تھے؟ ان کے لیے تو ایک بالکل ہی الگ، ایک بالکل ہی مختلف منظر ہے۔ سوچیں ذرا، باغات، نعمتیں اور ایک ایسا سکون جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ان کے ایمان اور اچھے اعمال کا انعام۔ یہاں جنت کی نعمتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی ہے۔ آرام دہ تخت ہیں جو قطاروں میں لگے ہیں، خوبصورت ساتھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خاندانوں والوں سے دوبارہ ملاپ۔ تو یہ صرف کوئی مادی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ روحانی اور جذباتی سکون کی بھی بات ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورت ہمارے سامنے ایک بالکل واضح انتخاب رکھتی ہے۔ ایک طرف ایمان کا راستہ ہے جو سیدھا نعمتوں بھرے باغات کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے انکار کا راستہ جس کی منزل جہنم کی آگ ہے۔ اچھا، اس واضح انتخاب کو سامنے رکھنے کے بعد سورت کا رخ سیدھا منکرین کی طرف ہوتا ہے، اور اب ان سے ایسے عقلی سوالات کیے جاتے ہیں جو ان کے عقائد کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہی بہت بنیادی ہے، کیا تم لوگ بغیر کسی بنانے والے کے بس ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ کیا یہ پوری کائنات ایک اتفاق ہے؟ یہ سوال انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وجود کی حقیقت پر سوچیں۔ اچھا، اگر کوئی خالق نہیں تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ کیا تم نے خود کو بنایا ہے؟ اور یہ تو منطقی طور پر ناممکن ہے۔ کوئی چیز وجود میں آنے سے پہلے خود کو کیسے بنا سکتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر خود کو پیدا نہیں کر سکتے تو کیا یہ عظیم کائنات، یہ آسمان اور زمین، یہ تم نے بنائے ہیں؟ یہ سوال انسان کی اوقات اور خالق کی عظمت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور کیا اللہ کے سارے خزانے تمہارے کنٹرول میں ہیں؟ کیا اس کائنات کا نظام تم چلا رہے ہو؟ تو سوالوں کی یہ جو پوری سیریز ہے نا، یہ انکار کے اندر چھپے ہوئے سارے منطقی تضادات کو کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے اور انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اس زبردست منطقی بحث کے بعد سورت کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی پرسکون اور تسلی دینے والی ہدایت پر ہوتا ہے، اور یہ ہدایت صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے ایک راستہ ہے۔
یعنی اس ساری کشمکش کا، اس ساری مخالفت کا حل مزید بحث مباحثے میں نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر قائم رہنے اور عبادت کرنے میں ہے۔ تو ایک مومن کے لیے راستہ بالکل صاف بتا دیا گیا ہے، اپنے رب کے فیصلے کا صبر سے انتظار کرو، جب بھی اٹھو اپنے رب کی حمد بیان کرو، رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو، اور جب ستارے ڈوب رہے ہوں تب بھی، یعنی ہر وقت اس کی یاد میں لگے رہنا ہے۔ اور جو لوگ اس راستے پر چلیں گے ان کے لیے سب سے بڑی تسلی اور سب سے بڑا سہارا یہ وعدہ ہے، بس آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر سے انتظار کریں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت اور نگرانی کا حتمی اعلان ہے، اس سے بڑی تسلی کیا ہو سکتی ہے؟ اور آخر میں یہ سورت ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے، یقین اور صبر میں آخر کیا تعلق ہے؟ اگر کسی کو قیامت کے دن پر ویسا ہی پختہ یقین ہو جائے جیسا اس سورت کی شروعات میں بتایا گیا ہے، تو پھر دنیا کی مشکلوں پر صبر کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ شاید یقین اور صبر کا یہی گہرا تعلق اس سورت کا مرکزی پیغام ہے۔